ہر ولی، ہر سلطان نظروں سے کیوں نہیں دیتا فیض؟ نظروں سے قلب جاری کرنے کی طاقت تو ہر دیدار الہی والے کے پاس ہوتی ہے۔ جس نے بھی دیدار الہی کر لیا وہ نظروں سے قلب آپ کا جاری کر سکتا ہے، لیکن ادھر قانون یہ ہے کہ اگر قلب نظروں سے کیا ہے تو باقی لطیفوں کو بھی نظروں سے ہی کرنا پڑے گا۔ اور وہ دیدار الہی والا قلب تو نظروں سے کر سکتا ہے، روح نہیں کر سکتا نا، اس لیے وہ نظروں سے نہیں کرتے۔ پھر سارے لطائف کو نظروں سے کیا یا تو محمد رسول اللہ نے یا سرکار گوہر شاہی۔ محمد تیمور حسن، سڈنی، آسٹریلیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے پوچھنا تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو ذکر لینے کے بعد انسان قبول ہوا ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا، اور کیا ذکر چلنے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہوتا ہے؟ ذکر چلنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ذکر چلنے کا۔ انسان کے قلب میں شروع میں تو انسان کا جو دل ہے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں یہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر ان دل کی دھڑکنوں کے اللہ اللہ کرنے سے رگڑا لگتا ہے نا، وہ جو رگڑا لگتا ہے اس سے نور بنتا ہے، پھر وہ نور غذا بنتا ہے لطیفہ قلب کی، جو دل کے اوپر روح بیٹھی ہوئی ہے نا، جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، اس کی۔ پھر یہ جو رگڑا لگتا ہے، نور بنتا ہے، یہ نور اس کے اندر جاتا ہے نا، لطیفہ قلب کے اندر وہ نور جاتا ہے۔ پھر لطیفہ قلب میں جب نور جاتا ہے تو نور کی وجہ سے اس میں بیداری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس میں بیداری آنا شروع ہو جاتی ہے تو کچھ عرصہ لگتا ہے تو اس کا ایک جثہ نکل جاتا ہے، وہ قلب سلیم ہے۔ پھر وہ جو جثہ ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ تو اب جو ہے دو طرح کے لوگ ہو گئے نا، ایک وہ ہو گیا کہ جس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہیں، ایک تو یہ صورت ہو گئی، اور دوسری صورت کیا ہو گئی کہ اب اس کا لطیفہ قلب بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ 1.25 لاکھ کے ذکر میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جن کا لطیفہ قلب ذکر کو ایبزارب کر لے، جن کی صرف دل کی دھڑکنیں 1.25 لاکھ میں لگتی ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ مرشد کامل کی نظر ہوتی ہے۔ انسان کا ذکر کبھی بھی 1.25 لاکھ ہو نہیں سکتا۔ مرشد کامل جو ہے وہ توجہ ڈال کے رکھتا ہے روحانی دل کے اوپر، مرشد کی نظر کی وجہ سے وہ اوور ڈرائیو میں دل چلا جاتا ہے، ہر وقت پھر 1.25 لاکھ کا ذکر پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں گزرا آج تک کہ اپنے تئیں کسی کا ذکر 1.25 لاکھ کا ٹھہر گیا ہو۔ یہ مرشد ہوتا ہے، مرشد کی چاہت، مرشد کی رضا ہوتی ہے کہ وہ اپنی باطنی توجہ مستقل اس کے جو ہے نا دل پہ رکھتا ہے۔ اس کے دل پر 40 دن تک توجہ رکھے گا، وہ 40 دن تک توجہ رکھے گا، 1.25 لاکھ اس کا ذکر ہوگا۔ ان 40 دنوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب وہ 1.25 لاکھ کا جو ذکر ہے وہ قلب کو منتقل ہو جائے۔ پھر جب وہ قلب کو منتقل ہو گیا تو اب تو اللہ کے یہاں پر عاشق رجسٹر ہو گیا، اس سے پہلے نہیں۔ بہت سے لوگ تھے جن کے 1.25 لاکھ کا ذکر ہو گیا، ایک ہفتہ رہا، 2 ہفتہ رہا، 3 ہفتے رہے، لیکن وہ اندر نہیں گیا۔ میں تم کو سمجھا نہیں سکتا نا، یہ روحانی باتیں۔ یہ ہے طریقت۔ ایک حقیقت بھی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ فیض کون سا تھا؟ یہ طریقت کا فیض تھا۔ اس میں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملایا، پھر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا، رگڑا لگا، نور بنا، وہ نور نسوں میں بھی گیا، اور وہ نور اس مخلوق کے اندر بھی گیا جو گوشت کے لوتھڑے کے اوپر مخلوق خستہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس ظاہری دل کی دھڑکنوں سے نور بنا کے پھر اس مخلوق تک نور پہنچنا، یہ طریقت ہے۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دل کی دھڑکنوں کو خبر بھی نہ ہو، وہ جو مخلوق بیٹھی ہوئی ہے
براہ راست اس کو نظروں سے آباد کر دے. یہ حقیقت ہے. اچھا اب پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہر ولی، ہر سلطان نظروں سے کیوں نہیں دیتا فیض؟ نظروں سے قلب جاری کرنے کی طاقت تو ہر دیدار الہی والے کے پاس ہوتی ہے. جس نے بھی دیدار الہی کر لیا وہ نظروں سے قلب آپ کا جاری کر سکتا ہے. لیکن ادھر قانون یہ ہے کہ اگر قلب نظروں سے کیا ہے تو باقی لطیفوں کو بھی نظروں سے ہی کرنا پڑے گا. اور وہ دیدار الہی والا قلب تو نظروں سے کر سکتا ہے، روح نہیں کر سکتا نا، اس لیے وہ نظروں سے نہیں کرتے. پھر سارے لطائف کو نظروں سے کیا یا تو محمد رسول اللہ نے یا سرکار گوہر شاہی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سارے لطائف کو، یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک لطیفہ قلب تو نظروں سے ہو گیا، باقی طریقت میں چلا کے ہوگا. ایک ہی طریقے سے سب کچھ ہوگا. اب جیسے سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ تمہاری ترقی ذکر و فکر میں نہیں ہے، مشن کا کام کرنے میں ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم کو ہم نے نظروں سے دیا ہے، باقی بھی نظروں سے ملے گا، تم ذکر کیوں کر رہے ہو؟ مشن کرو. اب دو طرح کے سلسلے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے عبد البشر، ایک ہوتا ہے نظر البشر. عبد البشر کون؟ جن کو عبادت کے ذریعے فیض ہو، اور نظر البشر کون؟ جن کو نظروں سے فیض ہو. یہ جو نظر البشر کا طریقہ ہے یہ مرسلین انبیاء کے لیے رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر البشر کے ذریعے فیض دیا. بتائیں کسی نبی نے کوئی عبادتیں کی ہیں، چلے مجاہدے کیے ہیں، کوئی کسب کیا کسی نبی نے؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نظر البشر کے طریقے پر فیض دیا نا، نظروں کے ذریعے ان کو منور کیا. اور پھر نبیوں نے آگے عبد البشر کے ذریعے فیض دیا، بھلے مومن بنائے بھلے ولی بنائے، عبادت کے ذریعے. یہ واحد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا طریقہ فیض وہی رکھا جو اللہ کا ہے. اللہ کا طریقہ فیض کیا ہے؟ نظر البشر سے فیض دینا، نظر سے فیض دینا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نظر البشر ہے، نظروں سے فیض دینا. کس کو کہا عبادت؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ ہم نے تو ان کو کبھی کوئی عبادت وغیرہ کرتے نہیں دیکھا ہے، نہ یہ تہجد گزار ہیں، نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم نہیں ہیں تہجد گزار، اللہ کا شکر ہے. کیوں نہیں ہے یہ بھی تو پوچھو نا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا طریقہ فیض نظر البشر ہے جس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اس کو راضی کرنا ہے جس کی نظروں سے ہماری ترقی ہوگی، صرف اس کو راضی کرنا ہے نا. اور وہ راضی کیسے ہوگا؟ وہ راضی اس بات سے ہوگا کہ تم وہ کام کرو جو کام اس ذات کو پسند ہے. اس ذات کو پسند ہے کہ پوری دنیا کے دلوں میں اللہ کو بسا دے، تو تم بھی اس کام میں لگ جاؤ کہ اس مشن کی تبلیغ کرنا شروع کر دو. ہر مذہب والے کو، ہر انسان کو، سب تک یہ مشن لے کے جاؤ. اس میں نہ ہمارا کوئی مالی فائدہ ہے، نہ سرکار گوہر شاہی کا کوئی مالی فائدہ ہے، نہ سرکار گوہر شاہی کا کوئی روحانی فائدہ ہے. یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے. اور یہ خدمت جو ہے سرکار گوہر شاہی مخلوق کی جو یہ خدمت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے عشق کی خاطر ہے. اس سے بڑھ کر آسانی سے سرکار گوہر شاہی کے طریقہ مبارک کو بیان نہیں کیا جا سکتا. سرکار گوہر شاہی کا طریقہ مبارک نظر البشر ہے، نظروں سے فیض ہوگا. جب نظروں سے فیض ہوگا تو پھر ہم عبد البشر والی حرکتیں کیوں کریں؟ تو ہمیں وہی کرنا چاہیے نا کہ جس سے نظر البشر کا جو طریقہ ہے وہ مضبوط ہو جائے. جس نے ہماری نظروں سے پرورش کرنی ہے اس کو ہم نے راضی کرنا ہے. تو اس کو وہ اپنی رضا کے لیے ہم کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے گھر میں آ کر کے ایئر کنڈیشن لگا دو، میرے نوکر بن جاؤ،
اتنا پیسہ لے آؤ. وہ یہ کہہ رہی ہے ذات کہ یہ جو اللہ کا مشن ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا دو. اللہ کے جو بندے ہیں جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہر مذہب میں بھٹک رہی ہیں روحیں، ان کو جا کے یہ مشن پہنچا دو تاکہ وہ بھی اللہ سے منسلک ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے. یہی چھوٹی سی بات ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.